تو حضرت علی کا علم تو ہمارے پاس ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنس احادیث کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کو عطا کیا ہے علم، میں ایک سوال اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے ایک طالب علم ہوتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ایک سراپا ہے جس کو میں اگر پروفیٹک مائنڈ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنے کا انداز اور پروفیٹک ہارٹ جو ہے اگر میں اس کو سمجھنے کی ان کی پوری سیرت سے زندگی سے دیکھنے کی کوشش کروں تو ایک سراپا میرے سامنے آ جاتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب کسی بھی حدیث کو جو بات ان سے کوٹ کی جا رہی ہے اس کو ایک ہی ذریعہ ہے کیا راوی کا کہ اس کے صرف راوی چیک کیے جائیں اور یہی اتھینٹک ذریعہ ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو ان کی پوری مطہر زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ ذہن میں لا کے کوئی بات ہم جب دیکھیں کہ کیا یہ اس شایان شان اس ذات کے بات ہے بھی یا نہیں، کیا ہمیں صرف راوی ہی کی دلیل پہ رہنا پڑے گا؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام کو سمجھنا ہے نا تو قرآن کو سمجھو. 23 سال نبوت کے قرآن ہی اس کی تشریح ہے، اور نبی کریم علیہ السلام قرآن پر عمل کا نام عملی قرآن ہے. علمی قرآن یہ ہے اور اس پہ پورا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. یہی وجہ ہے جب حضرت ام المومنین سے پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا ہے، سیرت کیا ہے، تو قرآن نہیں پڑھا، کانا کھولو کو ہل قرآن. اور اس پر بڑے بڑے ائمہ نے لکھا کہ جس کے پاس قرآن پہنچا کأنما رأى النبی، گویا کہ اس کے پاس رسول اللہ خود پہنچ گئے. تو اگر کوئی رسول کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن میں دیکھے. رہ گیا مسئلہ احادیث کا، تو اس پر ذرا آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت علمی سوال کیا، اور ایسے سوال ہونے چاہیے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہماری درس و تدریس میں ایک جمود ہے، اور جمود کیا ہے کہ ہر ایک نے بس ہمارے استاد نے فرمایا ہے فلاں، تو آپ تو راویوں تک لے گئے نا، آج ملا راویوں تک بھی نہیں جاتا، اپنے اساتذہ تک ہے. تو اس لیے یاد رکھنا کہ احادیث یہ کیا ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو شرح ہوتی ہے وہ متن کے خلاف ہوتی ہے. اگر متن کے خلاف ہو تو وہ شرح بنتی ہے، وہ تو جرح بنتی ہے. تو رسول کا بیان اور سنت یہ قرآن کا بیان ہے، تفصیل ہے، اور یہی معیار ہے. راوی بعد میں بسا اوقات ایک روایت وہ ہوگی جس کے سارے راوی صحیح ہوں گے، لیکن سب محدثین متفق ہیں کہ اگر اس کا متن قرآن سے ٹکرا رہا ہے، عقل سلیم سے ٹکرا رہا ہے، حادثہ مشہورہ میں عموم بلوہ میں، یا اس سے مافوق دلیل متواتر سے ٹکرا رہا ہے، تو سارے راوی صحیح ہوں گے لیکن وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا. تو صرف راوی معیار نہیں، یہ ہمارے اندر ایک طبقہ ہے، ہمارے دوست ہیں اہل حدیث، ان کا سب کچھ راوی ہے. حالانکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ راوی اور رسول میں فرق رکھو. بالکل راوی اور رسول کو ایک نہ بناؤ. ماشاءاللہ. اور میں الحمدللہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور ہمارا پڑھانے کا انداز کچھ اور ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک طرز ہے، 2 لفظوں میں آپ بھی جب حدیث دیکھیں آپ انتہائی لائق آدمی ہیں، اور آپ میں پرانا آپ کو جانتا ہوں. تو وہاں پر مولانا کا 2 اصول ہیں. ایک یہ کہ ایک حدیث آ گئی، یہ آ گئی،
نمبر بھی لکھا ہے. اس حدیث کو صرف یہاں نہیں دیکھیں گے، یہ حدیث کس کس ماخذ میں کہاں کہاں موجود ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ دیکھیں گے. مثلا انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں 7 مقام پہ موجود ہے. اوپر سند ایک ہے، واقعہ ایک ہے، نیچے راوی جو بیان کرتے ہیں کلمات میں فرق آ رہا ہے. اب یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب کا اور یہی امام بخاری کا بھی طرز ہے، محدثین محققین کی یہی طرز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب راوی اور رسول کا فرق کرو. وہی حدیث ہے، اس کے کچھ کلمات ایک راوی نے تعبیر معنی کر دیا، تعبیر معنوی، اس پہ اشکال آ گیا. اور اگر وہی حدیث آپ دوسرے پورے سند کے ساتھ دیکھ لیں تو اس میں وہ قابل اعتراض لفظ ہی نہیں ہوں گے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ راوی اور رسول میں فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے میں نے من کنت مولا والی روایت پڑھی، اس مضمون کی ساری احادیث آپ کو جمع کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آج کل خرابی یہ ہے کہ ایک جگہ دیکھ کر فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ ناقص فیصلہ ہے. تو مضمون کو جمع کرنا اور طرق کو جمع کرنا، تخریج کرنا، اس پر جب بات ہوگی تو اللہ کے فضل سے حدیث پہ کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ایک آخری میرا سوال میں ہے. صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جزاک. معروف حدیث ہے، اونٹوں کا پیشاب پیو، دودھ پیو، بخاری شریف میں. اور کئی ہمارے دوستوں نے پیشاب پینا شروع بھی کر دیا پیپسی سمجھ کے. وہ یہ شاہ صاحب ایک کو لائے تھے. اب اس حدیث کو جب ہم نے دیکھا بخاری شریف کے اندر، تو یہ جو ایک راوی کو غلطی لگی ہوئی ہے، اس نے ابوال کا لفظ بولا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہے یحرم علیکم الخبائث، آپ تو خبیث چیزیں حرام بتانے کے لیے آئے. تو پیشاب یہ بڑی پاک چیز ہے. پھر تو ہندوستان کے ہندو وہ گائے کا پیتے ہیں، مودی پہ کیا اعتراض ہے؟ اور پھر اگر پیشاب ہی پاک ہے تو بزرگوں کا پاک ہونا چاہیے. یہ اونٹ زیادہ متقی ہے. شیخ الحدیث کا پیشاب پلیت ہے، اونٹ کا پاک ہے. تو ایک راوی نے بیان میں البان کے ساتھ ابوال کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ صرف دودھ کی بات ہے، پیشاب کی بات نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پینے کا حکم دیا ہی نہیں. تو اب حدیث پہ بھی اعتراض نہیں، راوی اور رسول میں فرق کرنا ہوگا، بس صرف ایک ہی اصول ہے. جی اب کریں. جزاکم اللہ. بہترین، آپ نے مجھے تشفی ہوئی آپ کے جواب سے.